سلم نصاب فروغ رسید الباب الثالث سے نہیں ہے. اذا دخل كل الباب باب الثالث تیسرا فی المحکوم فی. محکوم فی کون ہے؟ الفعل. صلاۃ فعل محکوم فی ہے، یعنی اس میں حکم کیا گیا ہے وجوب کا. زنا فعل ہے محکوم فی ہے، اس میں حکم کیا گیا ہے کس کا؟ حرمت کا. سنو، فعل عمل اس کی چند اقسام. ایک یہ ہے کہ وہ ممتنع ہو محال من اللہ و من العبد، جیسے اجتماعی نقیضین. اجتماعی نقیضین نہ ہم کر سکتے ہیں نہ خدا کر سکتے، اس کو کہتے ہیں ممتنع مطلق. ایک فعل ہے کہ ممکن لذاتی ہی ہو لیکن ممتنع من العبد، وہ ممتنع مطلق تھا. اور یہ ممتنع من جس طرح خلق الجواہر، بیٹھا پیدا کرنا، تو بیٹھا پیدا کرنا ہم سے ممتنع ہے لیکن خدا بیٹے دیتے ہیں اس سے ممتنع. تیسرا ممتنع بالغیر، جیسے ایمان ابو جہل کا ایمان، یہ ممتنع ہے لذاتی ہی نہیں. اگر لذاتی ہوتا وہ مکلف نہ ہو. یہ ممتنع لغیری ہی ہے. غیر یہ ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے لا یؤمنون، کہ ایمان لانے والا نہیں ہے. تو اب ایمان ممتنع ہوا کیونکہ اگر ایمان متحقق ہو جائے تو اللہ کا کلام لا یؤمنون کذب ہو، اور اللہ کا کلام کذب ہونا محال ہے، تو یہ ایمان محال ہوا. لیکن لذاتی ہی محال ہوا یا لغیری ہی؟ ٹھیک، یہ تین قسموں پر. یہ جو ممتنع مطلق ہے اس پر تکلیف ممکن نہیں ہے، تکلیف. اور یہ جو ممتنع من العبد ہے خلق الجواہر، ہماری نزدیک اس پر تکلیف واقع نہیں، تکلیف. اور عشائرہ کی نزدیک تکلیف ہو سکتی ہے کہ انسان اس پر مکلف ہو. ٹھیک، اور عرش ممتنع بالغیر ہے تو یہ مکلف بھی ہے وہ بھی اتفاق ہے. ٹھیک، تو ممتنع مطلق بالاتفاق مکلف بھی نہیں ہے، اور ممتنع من العبد مکلف بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک، عشائرہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ممتنع بالغیر ہے جیسے ایمان ابو جہل کا، اس پر بھی اتفاق تکلیف واقع ہے. ایک چوتھا ممتنع ہے ممتنع عادتاً، کہ اللہ کو کہیے مسجد اٹھا کر سرحد میں لے جاؤ، تو یہ نسل عمر میں ممتنع نہیں ہے. میں صاحب کرامت بنوں اور اٹھا کر لے جائیں، جیسے آصف پر کیا جائے پوری بلقیس کی حکومت اٹھا کر لے آئے. ٹھیک ہے، لیکن عادتاً اس پر تکلیف ممکن ہے لیکن واقع نہیں. کتنے ہو گئے؟ لا يجوز التکلیف بالممتنع مطلقا، جائز نہیں ہے کہ انسان مکلف ہو جائے اس پر جو ممتنع ہو مطلق، من العبد بھی ممتنع ہو من اللہ بھی. کل جمع بین الضدین، بات سمجھ میں؟ دوسرا کون سا؟ ممتنع من العبد، اس پر بھی تکلیف نہیں ہے ہمارے نزدیک اشارہ نہیں. او لا يجوز التکلیف بالممتنع من المکلف، جیسے خلق جواہر کا یہ ممتنع ہے قدرت حادثہ سے جو عبد ہے. وجوز الاشعریہ، اشاعرہ کہتے ہیں کہ ممتنع من المکلف پر تکلیف جائز ہے. آگے وہ اختلاف کر دے کہ واقعی بھی ہے یا نہیں ہے، واختلفوا فی وقوعہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا ممتنع عادتاً، کہ اللہ مجھے کہیے مسجد اٹھا کر سرحد میں لے جاؤ، سرحد میں
تو ہماری نزدیک اس پر تکلیف جائز ہے، عقلاً معتزلہ کی نزدیک جائز نہیں ہے۔ ارچہ ممتنع عادتاً جیسے حمل احد پہاڑ کا مدینہ سے یہاں تک تو ممکن ہے، واقعی نہیں ممکن ہے عندنا عقلاً خلافاً للمعتزلہ اولا يجوز شرعاً، لیکن شرعاً ہماری نزدیک بھی جائز نہیں ہے، لقولی تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا، تین چلے گئے۔ چوتھا ہے ممتنع بالغیر، جیسے ایمان ابو جہل کا، ایمان ابو جہل کا فی نفسی ہی محال نہیں ہے، ورنہ وہ مکلف نہ ہو ہاں یہ ممتنع بالغیر ہے۔ غیر یہ ہے کہ اللہ نے خبر دی اس کے عدم ایمان کا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جب اللہ نے خبر دی لا یؤمنون کا تو ایمان محال ہوا، کیونکہ اگر ایمان واقع ہو جائے تو لا یؤمنون اور کلام باری تعالیٰ کا کاذب ہونا محال ہے، تو ابو جہل کا ایمان محال ہے۔ اس پر تکلیف واقع ہے، اجماع مناقض ہے اعلی صحت تکلیف بما اس ایمان ابو جہل پر کہ اللہ جانتا ہے انہ لا یقع انہ لا یؤمنون۔ بات سمجھ میں آ، پہلے اور دوسرے میں جو ممتنع مطلقاً اور ممتنع من المکلف، اس پر تکلیف ہماری نزدیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ممتنع مکلف بھی بنے تو ہر مکلف بھی مطلوب ہوتا ہے، اور ہر مطلوب کی طلب ہوتی ہے، اور ہر طلب مسبوق بالتصور ہوتا ہے، تو اگر ممتنع مکلف بھی بنے تو وہ متصور بالقنع ہوگا، اور ممتنع کا قنع ہے تو تصور بھی، جب تصور نہیں ہے تو طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے تو وہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے تو وہ مکلف نہیں۔ بس لنا لو صح، اگر صحیح ہو جائے تکلیف بالممتنع لکن مطلوب، ہاں تو وہ مطلوب ہوگا، اور مطلوب کون ہوتا ہے؟ جس کی طلب ہے، اور طلب کس کی ہوتی ہے؟ اعلی تصوری وقوعہ کما طلب، والا اگر تصور نہ ہو لما طلب ذلك الشيء بل شيء آخر، وہ ہر ضروری ہے، یہ تمام مقدمات ضروری ہے کہ ہر مکلفی مطلوب ہے، ہر مطلوب مسبوق بالطلب ہے، ہر طلب مسبوق بالتصور قنع ہے، اور تصور وقوع محال کا من ہے سوا محال خارج میں باطلۃ بالضرورت۔ ٹھیک، اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تکلیف بالممتنع نہیں، حالانکہ میں آپ کو کہتا ہوں اوجد محال ہے، اوجد محال ہے، یہاں تو اوجد امر ہے اور میں نے آپ کو مکلف کر دیا، یا اجتماع النقیضین محال، اب اجتماع النقیضین موضوع ہے، محال اس کے لیے محمول ہے، اور ثبوت محمول کا فرع ہے وجود مثبت لہو کا، معلوم ہے اجتماع نقیضین ہے، جب ہے تو تکلیف بھی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں یار میں نے جو کہا کہ ممتنع پر تکلیف نہیں ہے، یعنی جو ممتنع بھی نفس الامر ہو اور اوجد المحال، یہ محال نفس الامری چیز ہے یا ملفوظ چیز ہے؟ تلفظ اور چیز ہے، مصداق اور چیز۔ یہ ہم کہتے ہیں تکلیف حقیقی اور طلب حقیقی میں، اور چیز سوری ہے، ایک آدمی تلفظ کرتے بھی صیغہ امر اور کہتے اوجد المحال یا آتی بھی اجتماع النقیضین، فما ہوا الا كقال کی اجتماع النقیضین، تو یہ تلفظ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اجتماع النقیضین واقعا کا مصداق ہے۔ کسی نے کہا کہ اجتماع النقیضین واقعا کا تلفظ بھی ناجائز، صوفیہ نے کہا، کہتے وہ صوفی جو ہے اصل میں وقت کی قدر کرتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ناجائز کہتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا، اس نقطہ نگاہ سے اس تلفظ کو ناجائز کہتے ہیں، ورنہ تلفظ تو زبان پر جاری ہے، واقعی ہے۔ وَإِنَّمَا قِيلَ، اور کہا کہ صوفیہ کی طرف سے بامتناع ہی کہ یہ تلفظ ممتنع ہے، لمدرک آخر، ایک اور علت کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترک ما لا، یعنی لو تم، اگر وہ حدیث کام ہو جائے، نو لتم وتدبری۔